السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعے کے سلسلے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے آخر کیا کیا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنا گئے تھے۔ آپ کی قوم میں سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر پگھلائے اور اسے ایک بچڑا بنایا جسے ہوا کی سمت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہی بچڑا تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ تو بھٹک کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، لہٰذا قوم بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ہارون نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیات 148 تا 154 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات جمع کر کے اسے ایک بچڑا بنا کر اسے اپنا معبود بنا لیا جس سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ شرک کا ارتکاب کر کے ظالم ہو گئے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصہ اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ان سے کہنے لگے، تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری حرکت کی ہے کہ تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی بچڑے کی عبادت کر کے جلد بازی کر لی۔ پھر توریت کی تختیاں ایک طرف زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، میری بات نہ مانی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں، چنانچہ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی میں ہی ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کے کام کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو آپ کا رب اس کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے توریت کی تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان تختیوں کی تحریر میں سے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ آیت 83 تا 94 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہیں کون سی چیز اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ موسیٰ نے جواب دیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے آپ کی طرف آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ بس موسیٰ غصے سے بڑھے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ مدت لمبی ہو گئی تھی؟ یہ تم یہ چاہتے تھے تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ کپتی قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا تھا، اور اسی طرح سامری کے پاس جو زیورات تھے اس نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس سامری نے لوگوں کے لیے ان زیورات سے ایک بچڑا بت بنا کر کھڑا کیا جس سے گائے کسی آواز نکلتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا نہ تو ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور ہارون تو اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کس چیز نے روک دیا کہ آپ میری پیروی نہ کریں؟ کہ آپ نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو، مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ آ کر یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے جب لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور پھر لوگوں کی نظروں کے سامنے اس بچڑے کو نظر آتش کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اگر یہ معبود ہوتا تو اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیتا۔ سورہ طٰہٰ آیت 95 تا 98 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ نے پوچھا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی،
میں نے قاصد کے پاؤں تلے کی ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، پھر وہ بچھڑے کی ڈانچے میں ڈال دی۔ میرے دل نے مجھے اس طرح کرنے کو اچھا سمجھا۔ موسیٰ نے کہا تو جا، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے مت چھونا، اور تیرے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا۔ اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع ہوا ہے، ہم یقیناً اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بکھیر دیں گے۔ بے شک تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سورہ البقرہ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اسی میں تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الاعراف آیات 152 تا 153 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی ہی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کے کام کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اگلی ویڈیو میں واقعہ انشاءاللہ اسی کے آگے سے بیان کریں گے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔